بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 45 ہے۔ آج ہم جملہ فعلیہ کے متعلق چند اہم باتیں سیکھیں گے۔ جملہ فعلیہ کی ابتدا ہمیشہ صیغہ واحد سے ہوتی ہے اگر فاعل اسم ظاہر ہو، یعنی اسم ظاہر سے مراد ہے کہ وہ ضمیر کی صورت میں نہ ہو جو فعل کے ساتھ متصل ہوتے ہیں فاعل کے لیے، فاعل کی صورت میں۔ مثال دیکھیں اس کی، دخل المعلم، معلم داخل ہوا۔ اب یہ معلم واحد ہے اور یہ اسم ظاہر ہے، فعل کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے۔ دخل المعلمان، دو معلم داخل ہوئے، تو یہاں دیکھیں تعداد اس کی بڑھ گئی ہے لیکن پہلا اسی کا استعمال ہو رہا ہے کیونکہ یہ اسم ظاہر ہے۔ اس طرح سے دخل المعلمون، بہت سارے معلم داخل ہوئے، تو یہ اسم ظاہر ہے، اس کا یعنی فعل ظاہر ہو رہا ہے یہاں پر، تو اس لیے صیغہ نمبر 1 استعمال ہوگا اگر مذکر ہے۔ صیغہ واحد جنس کے مطابق ہوگا، یعنی اگر مذکر ہے تو مذکر والا ہوگا اور مؤنث ہے تو یہ دیکھیں مؤنث کا۔ کتبت معلمتن، معلمہ نے لکھا، یہ اسم ظاہر ہے معلمتن۔ اس طرح سے کتبت معلمتان، یہ بھی اسم ظاہر ہے، دو معلمات نے لکھا۔ اور کتبت معلماتن، ساری معلمات نے لکھا، تو یہ معلماتن جو ہے اسم ظاہر ہے، تو پہلا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ مؤنث کا پہلا صیغہ، یعنی کہ چوتھا صیغہ یہاں مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اسم ظاہر اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو فعل عموماً واحد مؤنث ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے ذہبت الجمال، یہ دیکھیں یہ جمع مکسر غیر عاقل ہے اور جمع مکسر ہے، تو یہ ذہبت الجمال استعمال ہو، جمل ان کی جمع ہے، یہ اونٹ۔ اور یہ چوتھا صیغہ ہے ذہبت، یہ ال سے ملانے کے لیے، لام سے ملانے کے لیے یہاں پہ زیر دیا گیا ہے۔ اس طرح سے ذہبت النوق، اونٹنی۔ فاعل اسم ظاہر کی مثالیں مزید دیکھتے ہیں۔ زید گیا، ذہبہ زیدن، زیدن جو ہے اسم ظاہر ہے۔ حامد نے مدد کی، نصرہ حامدن، یہاں پر حامد اسم ظاہر ہے۔ طلبہ داخل ہوئے، دخلت طلاب، طلاب جو ہے اسم ظاہر ہے۔ عورتیں کامیاب ہوئیں، نجحت النساء، النساء جو ہے یہ اس میں اسم ظاہر ہے۔ معلمات بیٹھیں، جلست المعلمات، معلمات جو ہے وہ اس میں اسم ظاہر ہے۔ اللہ نے سنا، سمیع اللہ، لفظ الجلالہ اللہ اسم ظاہر ہے۔ اچھا، فاعل ضمیر کی مثالیں، تو فاعل ضمیر تو جو فعل کی جو گردان ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ضمیر اٹیچ ہوتے ہیں وہی فاعل ہوتے ہیں، تو یعنی صیغہ جو ہے نا وہ استعمال ہوگا اس میں۔ اس نے مارا، ضربہ، یہاں پہ فاعل مستتر ہے یعنی ہوا۔ ہم داخل ہوئے، دخلنا، یہاں پہ نا جو ہے یہ فاعل ہے، یہ اٹیچ ضمیر جو ہے اس کے ساتھ، اور یہ کہاں لوٹ رہا ہے؟ نحنوں کی طرف۔ تو ایک مؤنث بیٹھی، جلستی، یہ تی جو ہے یہ فاعل ہے، انتی۔ تم دو مذکروں نے پیا، شرب تما، تما فاعل ہے۔ اس ایک مؤنث نے پڑھا، قرات، یہ چوتھا صیغہ ہے، اس کا فاعل مستتر ہے اور یہ لوٹ رہا ہے ہیا کی طرف۔ تم سب مذکروں نے ظلم کیا، ظلمتم، تم فاعل ہے، انتم۔ ان سب مذکروں نے مدد کی، نصروا، اس میں واو فاعل ہے، ہم کی طرف۔
جملہ فعلیہ میں مفعول کی مثالیں دیکھتے ہیں. میں نے قرآن کو پڑھا. قرأت القرآن، قرآن اس میں مفعول ہے. ہم نے قرآن کو سنا. سمعنا القرآن، یہاں پہ قرآن مفعول ہے. حامد نے محمود کی مدد کی. نصر حامد محمودن، محمودن اس میں جو ہے مفعول ہے. زید نے 2 لڑکوں کو مارا. ضربا زید ولدین، ولدین جو ہے یہ مفعول ہے. اللہ نے زمین کو پیدا کیا. خلق اللہ الارض، اس میں الارض جو ہے وہ مفعول ہے. اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا. وعد اللہ المومنین، مومنین اس میں مفعول بھی ہے. اچھا، فعل فاعل اور مفعول بھی کچھ اور اہم باتیں ہیں وہ دیکھتے ہیں. اگر فاعل ظاہر ہے تو پہلا یا چوتھا صیغہ استعمال ہوگا. جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا جاء حامد خرجت فاطمہ، یہ پہلا ہے صیغہ جاء، اور خرجت جو ہے وہ چوتھا صیغہ ہے، اور یہ حامد جو ہے یہ فاعل ظاہر ہے. فاطمہ فاعل ظاہر ہے. اگر فاعل ظاہر اور مفعول بھی ظاہر ہے تو مفعول عام طور پر فاعل کے بعد آئے گا. یہ جو عام جو ترتیب ہے جملہ فعلیہ کی یہ وہ ہے، یعنی فعل فاعل اور مفعول. نصر فعل، حامد فاعل اور زیدن مفعول. اگر فاعل ضمیر ہے تو فعل سے متصل ہو کر صیغے کی صورت میں آئے گا. یہ دیکھیے نصرو، نصرتا، نصرنا. اگر فاعل ظاہر اور مفعول بھی ضمیر ہو تو مفعول فعل کے ساتھ متصل ہوگا، یعنی فاعل سے پہلے آئے گا. یہ دیکھیں ضرب کا، یہ مفعول ہے پہلے آ گیا، اور زیدن فاعل بعد میں آ گیا. نصرنی، یہ نون وقایہ اور یا اس کا جو ہے مفعول بھی یہ پہلے آ گیا، اور حامد فاعل اس کا بعد میں آیا. اگر فاعل ضمیر اور مفعول بھی ضمیر ہو تو فاعل اور ضمیر متصل ہوں گے. رأیتہ، اب یہ تو جو ہے یہ فاعل ہے، یہ بھی متصل ہے، اور ہو یہ مفعول ہے، یہ بھی متصل ہے. میں نے دیکھا اس کو. نصرتماہن، تم دونوں نے مدد کی ان سب کی. اچھا، یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں فعل واحد مذکر یا مؤنث میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، دونوں آ سکتے ہیں، دونوں صحیح ہیں. فاعل اسم ظاہر اور عاقل کی جمع مکسر ہو. مثال دیکھیں طلب الرجال، رجال جو ہے یہ عاقل کی جمع مکسر ہے رجلن کی، تو طلب الرجال بھی صحیح ہے اور طلبت الرجال بھی صحیح ہے. یہ چوتھا صیغہ ہے. یہ معرف باللام سے ملانے کے لیے یہاں پہ سکون تھا تا پہ، تو یہ اس کو زیر دیا گیا ہے. مردوں نے طلب کیا. فاعل اسم ظاہر ہے اور اسم جمع ہے. اسم جمع یعنی جو مفہوم کے طور پہ جمع ہوتا ہے. جیسے دیکھیں مثال دیکھیں قوم، تو قوم جو ہے بہت سے لوگوں کا مجموعہ ہے، یہ ویسی جمع ہے مفہوم میں، تو یہ اسم جمع کہلاتا ہے. غلب القوم، اور دوسرا یہ غلبت القوم، یہ بھی صحیح ہے. فاعل اسم ظاہر اور مؤنث غیر حقیقی ہو. دیکھیں الشمس مؤنث غیر حقیقی ہے، تو طلع الشمس بھی صحیح ہے، اور طلعت الشمس بھی صحیح ہے. اچھا، کوئی جملہ ہے اس میں مطلب ہے کہ 2 کام اگر مینشن ہوئے ہیں تو پہلے کام کے لیے فعل صیغہ واحد اور دوسرے کام کے لیے فاعل کی مناسبت سے آتا ہے. دیکھیے جلس الرجل وأکل، تو یہ دوسرا فعل ہے، تو یہ جو فعل ہے یہ رجلو واحد ہے، تو یہ بھی واحد آیا ہے. مرد بیٹھا اور اس نے کھایا. پھر اس طرح جلس الرجلان وأکلا، تو اکلا جو ہے یہ تثنیہ ہے، تو رجلان کی مناسبت سے یہ جو ہے تثنیہ آ گیا.
جلس الرجال و اکلو. اب یہ رجالو جمع ہے تو یہ جو دوسرا فعل آیا یہ بھی اس کی مناسبت سے جمع آیا، لیکن پہلا فعل جو ہے ہمیشہ یہ واحد آئے گا، جلسہ جلسہ جلسہ. اور بعد میں یہ دیکھیں جلسہ کی یہ رجلو کی مناسبت سے اکلا، رجلان کی مناسبت سے اکلا، اور رجال یعنی جمع ہے اس کی مناسبت سے اکلو. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.